وہ طریقہ زندگی گزارنے کے لیے، اپنے معاش کو بنانے کے لیے ایک فن ہے، ایک کاریگری ہے جو انسان میتھ کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے، فزکس کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے، کیمسٹری کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے، بیالوجی کو پڑھ کے حاصل کرتا ہے۔ عرب کا ایک قدیم مقولہ ہے، العلم علمان، علم صرف دو ہیں۔ نمبر ایک علم الابدان، بدن کا علم، یہ بیالوجی ہے، انسان کے بدن میں کیا ہے، نقص آ جائے تو کس طرح درست کرنا ہے، جس طرح ڈاکٹر اور حکیم، یہ علم ہے۔ دوسرا وعلم الادیان، دوسرا دین کا علم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے فنون ہیں، ان سے انسان رزق تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اور دین کا علم ایسا ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے کہا تھا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میں رہنمائی کروں گا، جو اسے قبول کرے گا، نہ بدبخت ہوگا نہ گمراہی اس کا مقدر بنے گی۔ ہماری ہدایت اور ہماری بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کی رہنمائی کو قبول کریں، اس علم کو سیکھیں۔ اور انبیاء نے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو صرف اسی لیے بھیجا کہ جو میں تمہیں پیغام دوں، جو علم تمہیں سکھاؤں، تو میں وہ علم تم نے لوگوں کو بتانا ہے۔ اور جن لوگوں نے انبیاء کے بتائے ہوئے علم کے مطابق زندگی بسر کی، ان کی زندگی بھی پرسکون گزری اور آخرت میں وہ اللہ کے مہمان بنے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اللہ نے 1,24,000 پیغمبر، جو ایک سلسلۃ الذہب، ایک سونے کی زنجیر آدم علیہ السلام سے چلی تھی، یہ آخر پہ ختم ہوتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے آپ کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، سب سے پہلی وحی آپ پہ غار حرا کے اندر آئی، اور اس میں جس بات کی تعلیم دی گئی، سورۃ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اس میں اس امت کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین فرمائی گئی وہ یہی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرأ، پڑھیے۔ جبریل نے آپ سے کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ اس نے اپنے پکڑ کے زور سے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے بھینچا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے سخت اذیت محسوس ہوئی، پھر کہنے لگا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب پھر کیا تو اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اقرا، پڑھیے۔ کس کے ساتھ؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تعلیم وہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع کی جائے، وہ تعلیم نہیں ہے جس میں اللہ کے نام کا آغاز نہیں ہوتا، وہ فنون ہے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے۔ اقرا، جس تعلیم کا، جس علم کے حصول کا اللہ نے حکم دیا تھا، وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو یاد کروایا آج تو بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا مالدار ہے، لیکن یہ سوچ میں نے کس سے پیدا کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ایک لوتھڑے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا۔ یہ تخلیق اللہ کی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز بناتا ہے، چند چیزیں بنانے کے بعد پھر نئی چیز بنانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج مجھ جیسے چھوٹے انسان تک اللہ نے کسی چہرے کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہر انسان کا چہرہ الگ۔ چہرے کی بات تو چھوڑیں، یہ ہمارے فنگر پرنٹ ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان دو ایسے نہیں جن کے فنگر پرنٹ آپس میں ملتے ہوں۔
یہ آنکھوں کے پپورے ہیں۔ آج شکل سے بعض اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شکل ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن یہ فنگر پرنٹ جہاں لگ جائیں یہ کبھی بھی دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ دوسرا، آنکھوں کے پپورے یہاں کی تصویر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ انسان وہ نہیں جس کی شکل سے ہم شک میں پڑ گئے تھے شاید یہ وہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی الگ الگ بنائی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انسان کو اس کی اوقات یاد کروائی، تو کیا تھا میں نے کیا بنا دیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے ساتھ، نام کے ساتھ جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور اگر اس کے نام کے ساتھ اس کے نام کو پڑھو گے، اس کی بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی کو پڑھو گے تو اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اللہ نے تمہیں قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک انسان کسی چیز کو پڑھتا رہے، اس کا جتنا مرضی رٹا لگا لے، وہ بڑی دیر کے بعد یاد ہوتی ہے، کسی بھی وقت ذہن سے نکل جاتی ہے، لیکن جو چیز ہاتھ سے لکھ لی جائے وہ ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے علم دیا، علم بالقلم۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ قلم کی اہمیت کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں جو کچھ آسمان، زمین، ستارے، سورج، چاند، علی ھذا القیاس، پہاڑ، درخت، جتنے چوپائے ہیں، سب اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ بنائے۔